کافی عرصے سے اپنے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوس پاک اور پھر جشن میلاد النبی کانفرنس بالخصوص اس مرکز میں پہلے، اب زیادہ تفصیل کا وقت بھی نہیں، میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا. پہلے ہم نے اکٹھے شروع کیا تھا یہاں سے، پھر ماؤنٹ اسٹریٹ جامع مسجد رضا، لیکن ہمارے ان دوستوں کی سستی کی وجہ سے وہ تو بیٹھ گئے، لیکن یہ زندہ ہیں، ان کو اللہ زندہ ہی رکھے. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے سردی کے موسم میں آپ احباب اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے، لیکن آنے کا مقصد یہ تھا کہ چلتے ہیں تاکہ مدینے کا تاجدار راضی ہو جائے، ان کی خوشنودی مل جائے. اور حضور لجپال ہیں، سرکار اتنے لجپال ہیں، اگر کسی نے ایک مرتبہ سرکار کو یاد کیا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میرے اس غلام پہ تو 10 رحمت نازل فرما. تو یہ سب ان کا کرم ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آخری ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں اپنے جو مہمان نے حضرت علامہ صاحب کا بھی میں مشکور ہوں، کوئی انہوں نے میری بھی حاضری لگوا دی ہے. وہ بات کیا ہے کہ میں نے بارہا اس جگہ بھی بیان کیا ہے، پھر عرض کر رہا ہوں، اہل مدینہ نے سرکار کی آمد کے موقع پہ ایسا جشن منایا ہے، ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے اس وقت کے حساب سے ہم کر رہے ہیں. جب تمہارا وقت آئے گا تم اپنے وقت کے حساب سے ان کے گیت گاتے رہنا، تم یہاں ان کے گیت گاؤ، وہ حشر کے میدان میں تم پہ کرم فرمائے. تو میں جب جلوس جا رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج ہم سرکار کے جلوس میں شامل ہیں، کل قیامت کے میدان میں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لواء الحمد لے کے میں جھنڈا لے کے آؤں گا، 1,24,000 میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی وہاں جگہ عطا فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ صاحب کو اور انتظامیہ کو، ان تمام احباب کو، اس علاقے کے وہ دوست جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، تمام کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو اللہ قبول کرے. ماشاءاللہ. اسی طرح مختصر حاضری لگانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا علی اکبر قادری صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد اطاع الله، صدق الله مولانا العظيم. Respected scholars, my dear brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کو کامل کرنے کے لیے 4 شرطیں ہوتی ہیں. پہلی شرط محبت رسول کی ہے، دوسری شرط تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تیسری شرط اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور چوتھی شرط نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے دین کو آگے پھیلانے کی شرط ہے. تو دوستان محترم، جتنے بھی ماشاءاللہ علماء تشریف لائے، انہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونے کا درس دیا، آپ کی تعظیم اور تکریم کرنے کا جو ہے وہ درس دیا. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، اور وہ تیسری شرط سے ریلیٹڈ ہے. اور تیسری شرط میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ محترم جلالی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، اور جن کی داڑھی کے اندر سفید بال ہوں ان کا حیا کرنا چاہیے. لیکن وہ خود فرماتے فرماتے حضور سیدی شیخ الاسلام کے بارے میں کہہ گئے فیشن پرست، ان کی بھی داڑھی کے اندر سفید بال ہے،
لما تقولون ما لا تفعلون، جو آپ کہتے ہو ایسا کرتے کیوں نہیں ہو؟ تو جب یہ کنٹرڈکشن آتا ہے قول اور فعل کے درمیان تو پرابلم وہاں پر پیدا ہوتا ہے. تو ہم جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں دیا گیا ہے، اس دین پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے اور آپ کی ذات کا سے محبت کرنے اور آپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. Thank you very much for all the management and Allama Sahab for giving me a chance. May Allah bless you all. اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ حافظ محمد عبدالسلام ہزاروی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء و مشائخ اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و ثنا کے بعد علماء و مشائخ اہل سنت، قوم اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق میں نے مومنوں پر احسان فرمایا، ان میں سے ایک رسول بھیجا. سمجھ محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان عظیم فرمایا. دنیا میں اگر کوئی کسی پر مہربان ہو جائے تو اس کو مال دے سکتا ہے، دولت دے سکتا ہے، جائیداد دے سکتا ہے، سونا اور چاندی دے سکتا ہے، لیکن کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دے سکتا. دینا تو بڑی بات ہے، محب اپنے محبوب کو دکھانا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. باقی دیگر جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ان پر احسان نہیں جتلایا، کیونکہ وہ نعمتیں آگ، پانی، ہوا، اولاد، باقی جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی اس پر احسان نہیں جتلایا. لیکن جب محبوب بھیجا تو ہم پر احسان جتلایا. باقی جتنی نعمتیں ہیں یہ کبھی کبھی ہمارے لیے زحمت بن سکتی ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جو صرف رحمت ہی رحمت ہے. فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. فرمایا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، اسراح چل دیے ہیں، اونچے بسا دیے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے فیضان سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی. سے محترم قاریوں کو قرآن ملا، نبی کے درس سے ملا، جو ہے مومنوں کو ایمان ملا، نبی کے درس سے ملا. خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ دے. ولیوں کو ولایت ملی صدقہ مدینے والے کا، غوثوں کو وصیت ملی صدقہ مدینے والے کا، اماموں کی امامت ملی صدقہ مدینے والے کا، شہیدوں کو شہادت ملی صدقہ مدینے والے کا، ابوبکر کو صداقت ملی صدقہ مدینے والے کا، عمر فاروق عدالت ملی صدقہ مدینے والے کا، عثمان غنی کو سخاوت ملی صدقہ مدینے والے کا، علی مرتضیٰ کو شجاعت ملی صدقہ مدینے والے کا، صحابہ کرام کو صحابیت ملی صدقہ مدینے والے کا، نبیوں کو نبوت ملی صدقہ مدینے والے کا، رسولوں کو رسالت ملی صدقہ مدینے والے کا. خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا صدقہ تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ نماز مغرب کا وقت قریب ہے.
تو میں چاہتا ہوں کہ چند منٹوں کے لیے حاضری ہو جائے ہمارے ساتھیوں کی. حق اپنوں کا بھی پہلے بنتا ہے کیونکہ سب یہ اپنے ہی ہیں، لیکن جو صبح سے بیٹھے ہیں حق ان کا بھی جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ زیادہ بنتا ہے. تو نماز مغرب غالباً قریب ہے، دو اشعار نعت شریف کی آپ سماعت کریں گے، پھر اذان ہوگی. چند لمحوں کی حاضری کی تشریف لاتے برادری تھی کہ جناب حضرت علامہ حافظ محمد شفیق جماعتی صاحب. درود پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم علی رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. حاضرین محترم، سب سے پہلے میں مختصر سی حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو سب سے پہلے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں جتنا عرصہ یہاں پڑھاتا رہا ہوں بڑے اچھے انداز کے ساتھ دوستوں اور ساتھیوں اور بزرگوں کی محبتیں میرے ساتھ رہی ہیں، اور اس عرصے کے اندر اگر مجھ سے بتقاضائے بشریت کوئی غلطی خطا مجھ سے ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ، کوئی مت سوچے کہ اتنا عرصہ پڑھاتا رہا ہے اور پھر آج معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ دیکھیں کہ بتقاضائے بشریت کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو کل قیامت کے دن کی شرمندگی سے بہتر ہے کہ آج میں